بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج یکم محرم اور جمعے کا مبارک دن ہے، تو مسلمانوں کے لیے کتنی مبارک بات ہے کہ نئے اسلامی سال کا آغاز جمعۃ المبارک کے دن سے ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یقیناً ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا نیا سال خوشیوں بھرا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کو، تمام دکھوں کو، پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اللہ رب العزت اسے غیب کے خزانوں سے نوازے، اتنا نوازے کہ وہ دوسروں میں بانٹنے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آنے والی تمام مشکلات کو آسان کر دے۔ اللہ رب العزت اس کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ اس کے اپنے جو اس سے روٹھ چکے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، نئے سال کا آغاز اس ایک چھوٹے سے عمل سے کریں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا۔ آپ اللہ رب العزت کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آپ کی اولاد آپ کی ایسی فرما بردار ہوگی کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ایک یکم محرم اور دوسرا جمعے کا مبارک دن، ایسا مبارک دن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ موجود ہیں، جن میں سے چند ایک احادیث مبارکہ آپ کے گوشہ گزار کرتا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ پھر فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھ دی ہے، اگر کوئی اس گھڑی کو پالے اور اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جمعے کا دن اللہ رب العزت کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، کتنی مبارک بات ہے کہ ہمارے نئے اسلامی سال کا آغاز جمعۃ المبارک کے دن سے ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ نے یہ چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا وظیفہ اسلامی سال کے پہلے دن پڑھ لیا تو سارا سال انشاءاللہ آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا، اگر آپ نے یہ عمل یقین کامل سے کر لیا۔ عمل شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے مودبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور لکھیں۔ جب آپ ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے، کوئی دوسرا عزیز آئے گا اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کے لکھے ہوئے کو پڑھے گا، اسے بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور ہمیں بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح یہ عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے اور زمینی آسمانی آفات کے آگے ڈال بن جاتا ہے۔ لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کرے۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سا نیکی کا عمل پسند آ جائے، اور اللہ رب العزت ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ ہے بسم اللہ شریف کا۔ اس عمل کو آپ نے پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آج یکم محرم جمعۃ المبارک کے دن، پورے دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے ایک کورا کاغذ لینا ہے۔ کورا کاغذ مطلب ایک سفید کاغذ لینا ہے جس پر لائنیں وغیرہ نہ ہوں۔ اس کاغذ کو لے کر آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، ایک پین لے لیں، ایک پوائنٹر لے لیں، کسی بھی چیز سے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ لکھ سکتے ہیں۔ کورا کاغذ لے لیں، ایک پین لے لیں یا ایک پینسل لے لیں، ایک پوائنٹر لے لیں، اور تنہائی میں بیٹھ جائیں، ایسی جگہ جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی بھی بندہ خلل پیدا نہ کرے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھے، وہ 1 مرتبہ پڑھے یا 3 مرتبہ پڑھے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ بسم اللہ شریف لکھنی ہے۔ بسم اللہ کو آپ نے پورا لکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 101 مرتبہ آپ نے بسم اللہ شریف کو لکھنا ہے۔ جب آپ بسم اللہ شریف کو لکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جائیں۔ اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بسم اللہ شریف کو آپ انگلش میں لکھ لیں، بالکل بھی نہیں۔ بسم اللہ شریف کو آپ نے عربی میں لکھنا ہے
اور زیر زبر شد مد کے ساتھ لکھنا ہے، یعنی کہ زیر زبریں بھی آپ نے اس کے اوپر لازمی ڈالنی ہے۔ اگر آپ خود یہ عمل نہیں کر سکتے، یعنی کہ آپ خود نہیں لکھ سکتے، آپ پڑھے لکھے نہیں، آپ کو لکھنا نہیں آتا، تو آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد لکھ سکتا ہے۔ اگر گھر میں بھی کوئی بھی فرد پڑھا لکھا نہیں تو آپ محلے میں سے کسی سے لکھوا سکتے ہیں، لیکن لکھنا آپ نے عربی میں زیر زبر شد مد کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب جب آپ 101 مرتبہ بسم اللہ شریف کو لکھ لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ اے میرے پاک پروردگار، یہ نیا اسلامی سال ہمارے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا سال بنا دے، ہمارے رزق میں خیر و برکت فرما دے، عمر میں خیر و برکت فرما دے، اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اب جب آپ یہ سارا عمل کر لے تو پھر آپ نے اس کاغذ کو ایک تعویذ کی شکل دے دینی ہے، یعنی کہ تعویذ کی طرح اس کو بنا لینا ہے اور اپنے گھر میں کسی محفوظ جگہ پر اس کاغذ کو رکھ دے۔ یقین جانیں کہ اس عمل کے بعد دن بہ دن آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ اگر آپ مقروض ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے ایسا وسیلہ پیدا کر دے گا کہ آپ کا تمام قرض اتر جائے گا۔ اولاد نافرمان ہے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد ایسی فرما بردار ہوگی کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے۔ آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی، آپ کے گھر سے تمام دکھ، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت کی خاص رحمت آپ کے گھر پر موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آج یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔